صبر کرو، قبر میں سکون ملے گا، صبر کرو۔ اور بین الاقوامی حالات خراب ہے تو باہر کی دنیا میں حالات خراب ہے، لوگوں کی آمدنی بھی زیادہ ہے، اپرچونٹیز بھی زیادہ ہے، بے روزگاروں کو الاؤنس دیا جاتا ہے، بیماریوں کے لیے علاج کا بندوبست موجود ہے۔ ہمارا ایک دوست لاہور کا تھا، آسٹریلیا میں اس کا سالی نظام، ظالم جاگیرداروں کا نظام، ان جاگیرداروں نے تمہارے حال کو بھی تباہ کیا، تمہارے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کیا۔ انہوں نے ڈسپنسریوں کو استبل میں تبدیل کیا ہے، انہوں نے پرائمری اسکول میں اپنے گیسٹ ہاؤس اور مہمان خانے بنائے ہیں، انہوں نے انسانوں کو شودر بنایا ہے۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ حل کیا ہے۔ کتنے بار پیپل پارٹی کی بجائے مسلم لیگ کی حکومت آئیں، اور کتنے بار مسلم لیگ کی بجائے پیپل پارٹی کی حکومت آئیں، لیکن ہر حکومت ہو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے وارے نہیں آ رہے۔ غریب کے زندگی میں کوئی فرق، کوئی انقلاب نہیں آتا۔ اور پھر پی ٹی آئی لائی گئی۔ پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی اس انجن کی طرح ہے جس میں دو پرزے ٹریکٹر کے ہو، دو پرزے موٹر کی ہو، دو پرزے ہیلی کاپٹر کی ہو، دو پرزے موٹر سائیکل کی ہو۔ تو موٹر سائیکل اور ٹریکٹر اور موٹر کار اور ہیلی کاپٹر کے پرزجات کو جوڑ کر ان سے انہوں نے بنائی پی ٹی آئی۔ اب 3.25 سال گزر گئے، شور شرابہ تو ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو آج عمران خان عوام کو بتا سکے۔ یہ اچھا ہے، ان کی خوش قسمتی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ماسک لگاتے ہیں، تو ان کے وزراء بھی جب جہازوں میں بیٹھتے ہیں تو عوام سے محفوظ رہتے ہیں، اس لیے کہ ماسک انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، اور موٹر میں ہوتے ہیں تو ماسک لگاتے ہیں۔ لیکن ایک دن تو آئے گا یہ ماسک آپ اتاریں گے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے آپ کے گریبان پکڑ کر تمہاری پٹائی تمہارے گھروں کے سامنے کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے نئی نسل کے ساتھ دھوکہ کیا، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور سب سے ظلم یہی کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو بدنام کیا۔ چھوڑے آپ گھر کو نہ چھوڑے، آؤ مل کر ایک جدوجہد کرے، اس ملک کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دے، اور ان چوروں اور لٹیروں کو اس بستی سے بھگا دے جنہوں نے صدیوں سے آپ کو غلام بنایا ہے۔ اب آپ جواب دے، غلامی کی ان زنجیروں کو اگر توڑنے کے لیے آپ تیار ہے، ہم بھی سر بکف کھڑے ہیں، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کا ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ ساتھ دیں گے تو انقلاب آئے گا، آپ ساتھ دیں گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے، کھڑے ہو کر کہ ہم آئندہ اس ملک میں ظالم جاگیرداروں کی بجائے، کرب سرمایہ داروں کی بجائے ہم اسلامی نظام کا ساتھ دیں گے۔ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اسلامی نظام کا ساتھ دیں گے، شریعت کا ساتھ دیں گے، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ شریعت کا ساتھ دیں گے، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے، ترازو کا ساتھ دیں گے۔ ترازو عدل کا نشان، ترازو انصاف کا نشان، ترازو قیامت میں بھی انصاف اور ترازو دنیا میں بھی انصاف۔ میں ایک بار پھر سماسٹا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یوں لگتا ہے کہ یہاں اس سماسٹا کے بستی سے تاتاریوں کی فوج گزری ہو، جنہوں نے فصلوں کو جلایا ہو، بستیوں کو تباہ کیا ہو، ریلوے اسٹیشن کو تباہ کیا ہو، اور اس تباہی اور بربادی پر افسوس ان کے آثار آپ کے چہروں پر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں،
میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دل کی باتیں کروں. میں بھی آپ کی طرح ایک دیہاتی آدمی ہوں، اور جس طرح آپ سادہ لوگ ہیں، ایک زبان والے ہیں، اسی طرح میں نے بھی دل میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے لائی ہیں، اور میں آج یہاں کے بزرگوں کے ساتھ، یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ بات کرنے آیا ہوں. میں جماعت اسلامی ضلع باولپور کے امیر کا شکر گزار ہوں، سید ذیشان اختر کا، جناب سید وقار الحسن کا، کہ انہوں نے آپ لوگوں کے گھروں میں آ کر آپ کو اس اجتماع میں لایا ہے اور مجھے یہ موقع مہیا کیا ہے کہ آپ سے بات کروں. میرے پیارے بھائیوں، سماسٹا کے غیور بھائیوں، جے آئی یوتھ کے نوجوانوں، اور میرے جے آئی کسان کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارا استقبال بھی کیا، ہمارا انتظار بھی کیا، اور آپ کے چہروں پر، آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبتیں دیکھ رہا ہوں. اس میں بھی وہی لوگ، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، اگر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پرویز مشرف اور پی ٹی آئی کی حکومتوں میں کوئی فرق ہو تو آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ ہاں اس میں یہ فرق ہے. اتنا فرق ہے کہ ایک بڑا بھائی زبیر عمر مسلم لیگ کا لیڈر ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا بھائی اسد عمر پی ٹی آئی کا لیڈر ہوتا ہے. دونوں کا گیراج ایک، دونوں کا بنگلہ ایک، دونوں کی پراپرٹی ایک. ماموں کو ادھر بٹھایا، بھتیجے اور بھانجے کو ادھر بھیجا، بڑے صاحب کو ادھر بٹھایا اور چھوٹے صاحب کو ادھر بھیجا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام، یہ جو مسلسل جس کو شودر بنایا گیا، حقوق سے محروم رکھا گیا، عزت اس کے لیے، منصب اس کے لیے، ممبری اس کے لیے، وزارت اس کے لیے، بڑی کرسی اس کے لیے، اور آپ کا کام ووٹ دینا، آپ کا کام زندہ باد کے نعرے لگانا، آپ کا کام ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی تعریف کرنا. قرآن تو یہ نہیں کہتا ہے. قرآن کا پیغام تو یہ ہے کہ تمام آدم، انسان آدم کے اولاد ہے اور آدم مٹی سے ہے. قرآن سال گزر گئے، آپ میں یہ سفید ریش بزرگ اب جوان تھے اور بوڑھے ہو گئے. ایک دن کے لیے بھی، ایک دن کے لیے اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آیا، ایک دن کے لیے. اور جس نظام سے لوگوں نے بغاوت کی اور قائد اعظم کا ساتھ دیا، قائد اعظم کے بعد لوگوں نے، انگریز کے ایجنٹوں نے اسی نظام کو برقرار رکھا، اور آج 74 سال بعد، انگریز کے جانے کے بعد، نہ عدالتوں میں کوئی تبدیلی اور انقلاب آیا، نہ تعلیمی نظام میں کوئی انقلاب آیا، نہ معاشی نظام میں کوئی انقلاب آیا. قیام پاکستان سے قبل بھی انگریز کے ایجنٹ مسلط تھے، اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہی لوگ مسلط ہیں جنہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے، جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑے مالش کیے تھے،
जिन्होंने आपके बुजुर्गों के साथ गद्दारी करके इस धरती के साथ बेवफाई करके अंग्रेज का साथ दिया था, जिनके साजिशों की वजह से सुल्तान टीपू शहीद हुआ, जिनके साजिशों की वजह से सिराजुद्दौला शहीद हुआ, वही मीर जाफर और वही मीर सादत, उनकी औलाद आज भी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। हम इंडिया से जुदा तो हो गए, इंडिया में क्या था, वहाँ एक बड़ी कौम हिंदू थी, लेकिन उसमें कुछ बरहमन थे, वो इज्जत वाले थे, और एक बड़ी कौम, उसका एक शाख शूदर उनका था, जिनकी कोई इज्जत नहीं थी। है रोना भी हल नहीं है, सीना कोबी भी हल नहीं है। मैं आपसे यही अपील करना आया हूँ कि इस मुल्क में आपने जर्नैलों को मौका दिया, आपने मुस्लिम लीग को बार बार मौका दिया, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा किया, अपनी दौलत में इजाफा किया। पीपल पार्टी ने अपनी शुगर मिलों और कारखानों में इजाफा किया, आपने पीटीआई को मौका दिया। देखिए, 1 साल कबल जनाब इमरान खान ने साल में सिर्फ 2 लाख रुपए टैक्स अदा किया था, और माशाल्लाह 1 साल में उसने इतना कमाया कि इस साल के गोशवारों में उन्होंने 98 लाख रुपए टैक्स अदा किया। तो उन्होंने तो कमाया, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? इसलिए मैं अपील करने आया हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस मुल्क में आप एक चांस, एक मौका, एक बार अपना वोट इस्लामी निज़ाम और जमात इस्लामी को दे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं 2 बार सीनियर मिनिस्टर रहा हूँ, मैं वज़ीर ख़ज़ाना रहा हूँ, मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मिनिस्टर, मैं जंगलात का मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ के बावजूद भी हम एक घर में रहते हैं। हमारे 4 कमरे हैं 4 भाइयों का, और एक एक कमरा हमारे हिस्से में आया है। हम चाहते तो हम ख़जाने को अपने लिए बंगले में तब्दील कर सकते थे, लेकिन जमात इस्लामी का कोई फ़र्द है जिनका नाम नेब को मतलूब हो? क्या जमात इस्लामी का नाम किसी सेनेटर और एमएनए, किसी मिनिस्टर का नाम कर्जा लेने वालों में है? नहीं है। पंडोरा पेपर में पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई वालों के नाम है। असेंबली में रमेश कुमार एक हिंदू है, उन्होंने एक बिल पेश किया कि भाई हर मज़हब में शराब हराम है, और ये पाकिस्तान की हुकूमत गैर मुस्लिमों के नाम पर शराब का लाइसेंस देती है, शराब पर पाबंदी लगाया जाए। सिख भी इसके खिलाफ, हिंदू भी इसके खिलाफ, ईसाई भी इसके खिलाफ, कुरान भी इसके खिलाफ। तो स्पीकर ने कौमी असम्बली में मेंबरान से पूछा कि आप लोगों की क्या राय है, शराब पर पाबंदी लगाया जाए? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई ने बैक ज़बान मुतालबा किया कि इस बिल को असम्बली में पेश न किया जाए, और शराब पर पाबंदी हमें मंजूर नहीं है। शर्म की बात है कि एक हिंदू मुतालबा करता है कि शराब पर पाबंदी लगाया जाए, और मदीना की इस्लामी रियासत का लंबरदार कहता है शराब पर पाबंदी नहीं लगेगी। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये मुनाफिकत है, ये दुरंगी है। क्या मदीना की इस्लामी रियासत में सूद निज़ाम था? क्या मदीना की इस्लामी रियासत में करप्शन थी? क्या मदीना की इस्लामी रियासत में वीआईपी सिस्टम था? मदीना की इस्लामी रियासत में गरीबों के लिए और मालदारों के लिए एक निज़ाम था। मेरे समसटा के लोगों, और पनामा लीक्स में उन्हीं के नाम है, और अभी पारन फंडिंग केस में किसका नाम है? किसने झूठ बोला? किसने कौम को धोखा दी? किसने अदालत के सामने झूठ बोला? पीटीआई का नाम सामने आया है, उन्होंने झूठ बोला है। अब अगर मैं चाहूँ तो एक गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए ज़रूरी है
کہ वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे और तहकीकात हो जाए। अगर उसने सच बोला है दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन अगर उसने झूठ बोला है फिर सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए कि इमरान खान ने एक बार नहीं बार बार कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने झूठ को यू टर्न का नाम दिया और हर सुबह और हर शाम झूठ बोलता है। ये हुकूमत झूठ की बुनियाद पर कायम है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जागीरदारों सरमायादारों को बड़े मौक़े आपने दिए हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक मौका आप झूंपड़ी वालों को दे दे, एक मौका आप जैसे लोग अपने आप को दे दे। हुज्जाम के बेटे ने हुज्जाम से पूछा था कि अबू अगर गांव का मन को पढ़ता तो सज़ा उसको मिलती, उसका झूठा कोई नहीं कहता था। हत्ता कि बरहमन जहाँ रहता था उनकी बात सुनना भी, वो शुदर बात सुनते थे तो शीशा पिलाकर उनकी कान में डालते थे कि तुम्हारे कान इसके काबिल नहीं है कि हमारी बात सुने। क़ियाम पाकिस्तान के बाद अंग्रेज़ का वो एजेंट ग़ुलाम वो बरहमन बन गया और जिनको बड़े बड़े रक़बे दिए गए अंग्रेज़ ने दिए थे, वो जागीरदार वही इस निज़ाम पर मुसल्लत हो गए। उन्होंने बैंकों से कर्ज़ लिए, सनतकार बन गए। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाया, ब्यूरोक्रेट बन गए। उनके भतीजे और भांजे फौज में गए और इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गए। फिर मीडिया उनके कब्जे में, बैंक उनके कब्जे में, कारखाने उनके कब्जे में, सियासत उनके कब्जे में, जमहूरियत उनके लिए। और 74 साल इसी सुबह और शाम में गुजर गए कि जनाब मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म होती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, तो वही पुराने लोग एक और झंडे के साथ, एक और नारे के साथ, एक और स्लोगन के साथ असम्बलियों में पहुंच जाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है, फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, फिर वही लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं। फिर हमने देखा ज़ियाउल हक का मरकज़ी शूरा, उसी में भी वही लोग थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, उसमें भी वही लोग थे। ये हमारा घर है, ये हम सब का है, ये किसी कबीले का, किसी खान और ओडेरे का या जागीरदार का नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का है। और ये वाहिद दुनिया में मुल्क है, वाहिद मदीना मुनव्वरा के बाद, कि एक मदीना मुनव्वरा की बस्ती थी जो हिजरत के बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की बुनियाद पर एक हुकूमत बनाई थी। और 1400 साल बाद ये दूसरी बस्ती और मुल्क है जो हिजरत के बाद, अंग्रेज के खिलाफ तवील जद्दोजहद के बाद, आग और खून के तूफानों और दरियाओं से गुजरने के बाद ये पाकिस्तान बना था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी में तकरीर करता था। यहाँ के लोग उनकी तकरीर को नहीं समझते थे, लेकिन एक बात को समझते थे कि जब वो कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो लोग जवाब देते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस कलमे की बुनियाद पर लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने घर बार को कुर्बान किया, अपनी इज्जतों को, अपने बेगमात और बेटियों के अस्मतों को इस पाकिस्तान पर नचावर किया।
تو انگریز بھاگ گیا اور ہمیں پاکستان ملا. نسل اور خاندان اور زبان کی بنیاد پر نہیں، بہتر وہ ہے جو عمل کے لحاظ سے اچھا ہے، جو کردار کے لحاظ سے اچھا ہے. میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، ترقی پسند جماعت ہے. آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہتی ہے کہ یہ جو ملک پر قرضے ہیں، کون ٹیکس دے کر اس میں کمی لاتا ہے؟ آپ کا ٹیکس. آپ ٹیکس دیتے ہیں، میں ٹیکس دیتا ہوں، بزدار صاحب ٹیکس نہیں دیتا ہے. ابھی اخبارات میں ان کی تفصیل آئی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے 1 پیسہ ٹیکس نہیں دیا. جناب سردار بزدار صاحب نے صرف 2000 روپیہ ٹیکس دیا ہے. بڑا جاگیردار. میرے دوستو، اس لیے قربانی آپ دیتے ہیں، مزے وہ کرتے ہیں. ایک انصاف ہے کہ اس بینس کو چارہ آپ کھلائیں اور مکھن اور دودھ اور لسی وہ پیے. اور یہ کہانی 1 سال کی نہیں ہے، 74 سالوں سے یہ کہانی جاری ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج آپ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ 3500 روپے فی بوری کاد، اس کی قیمت میں اضافہ ہوا، 7000 روپیہ قیمت ہو گئی. پھر 7000 روپیہ ایک بوری کی قیمت تھی، اس کی قیمت 9000 تک پہنچ گئی. اور کل 800 روپیہ اس میں مزید اضافہ ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ 1000 نہیں 10,000 روپیہ پی بوری جب آپ لیں گے تو اس کات کو آپ مٹی میں ڈالیں گے یا گھر کے الماری میں رکھ کر اس سے کوئی تعویذ بنایا جائے یا اس کو ایک مقدس چیز بنا کر چوما جائے؟ یہ تو بہت بیوقوف ہوگا کہ 10,000 فی بورے لے کر اس کات کو پھر مٹی میں ڈالے. میرے رات اگر فی بوری کی قیمت میں 800 روپیہ اضافہ ہوتا ہے، یہ کون کماتا ہے؟ یہ اسی پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک وزیر مشیر جناب عبدالرزاق صاحب کا، اس کے کارخانے ہیں، وہ درآمد کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ راتوں رات ہر کسان کے جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ ہر کسان کا بچہ بھوکا رہ کر آپ کو پے کرتا ہے. یہ ظالم، یہ درندے، یہ بچھو، یہ سام، یہ اژدہے، یہ تمہاری ایمانوں میں موجود ہے، یہ تمہاری اسمبلیوں میں موجود ہے، یہ تمہاری سیاست میں موجود ہے، یہ تمہارے بنگلوں میں موجود ہے. آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے سوتے ہیں. وہ بغیر محنت کے ارب پتی بن جاتے ہیں. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ان لوگوں نے تمہاری معیشت کو تباہ کیا. 1 روٹی کی قیمت 15 روپیہ، نان کی قیمت. آپ مجھے بتائیں 15 روپیہ نان کی قیمت ہو اور دیہات کے لوگ تو 2-4 نوالے نہیں لیتے ہیں، ماشاءاللہ 3-4 نان بھی کھا کر آپ کا معدہ نہیں بھرتا ہے. دیہاتی لوگ پیدل چلتے پھرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زیادہ محنت تو زیادہ روٹی. لیکن اگر 15 روپیہ فی روٹی، ایک چولے کا پلیٹ، آدمی غریب ہوتا تھا تو چولے کے ساتھ کھاتا تھا. اب 150 روپیہ ملتان میں اس دن چولے کا ایک پلیٹ. اخوانی صاحب بیٹا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پھر کیا کریں گے؟ چائے کی قیمت، چینی کی قیمت، دال کی قیمت، پٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کہ میں بھی جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی حیثیت سے پہلی بار سماسٹ آیا ہوں
اور میرا اندازہ ہے کہ آپ میں بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جو پہلی بار جماعت اسلامی کے جلسے اور اجتماع میں شریک ہے۔ سماسٹا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت تاریخی جگہ تھی، اور انگریز نے اس پوری ریجن، اس پورے پنجاب، کے پی کے اور سندھ کی ترقی کے لیے ریلوے اسٹیشن کا جو نظام بنایا تھا سماسٹا کا، اس میں بہت اہم اور مرکزی مقام تھا۔ اور مجھے بتایا گیا کہ یہ سماسٹا حقیقت میں یہاں دو قبیلے تھے، اور انگریز نے ان دونوں قبیلوں کے ناموں سے اسٹیشن کا نام رکھا تھا۔ 1876 کے بعد سماسٹا نے بڑی ترقی بھی کی، لیکن آج جب میں سماسٹا کو دیکھ رہا ہوں تو ایک قبرستان کی طرح، موہنجودارو کے کنڈرات کی طرح ریلوے اسٹیشن تباہ ہو گیا ہے۔ یہاں جو ملازمین کے لیے خوبصورت کوارٹرز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آج مدینہ کی اسلامی ریاست میں اسی طرح سود نظام جاری ہے۔ جماعت اسلامی نے وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 38F کے مطابق پاکستان میں ربا نہیں ہونا چاہیے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ۔ لیکن عمران خان کی حکومت کہتی ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست پاکستان میں سود کے بغیر نظام نہیں چلے گا۔ سود کے نظام کو اور مضبوط کیا۔ جو ٹیکس آپ دیتے ہیں 9,000 ٹریلین، 9,000 ارب، ان میں 3.3 ٹریلین آپ کا پیسہ سود میں چلا جاتا ہے۔ پھر کیسا پاکستان ترقی کرے گا؟ یہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہے کہ آپ کے بڑے جج نے فیصلہ دیا ہے کہ کراچی میں بہت بڑی جامع مسجد، مدینہ مسجد کو گرایا جائے، اس لیے کہ سرکاری زمین پر بنائی گئی ہے، اور بڑا جج کہتا ہے حکومت کا کام مسجد بنانا نہیں ہے۔ تو جو سرکاری مدینہ ہے انہوں نے ہجرت کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد بنائی تھی، مسجد نبوی بنائی۔ لیکن آپ کے پاکستان کا بڑا جج کہتا ہے کہ اس مسجد کو گرایا جائے، یہ سرکار کی زمین پر ہے۔ انہوں نے بنی گالہ کی 300 کنال زمین کو چند لاکھ لے کر ریگولرائز کیا، لیکن اللہ کے گھر کو ریگولرائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، اس ملک میں ہمارا دین اسلام وہ بھی مظلوم ہے، اور اس ملک میں 22 کروڑ پاکستان کے عوام بھی مظلوم ہے۔ میں آپ سے